اس وقت اٹلی میں ہمارے 13 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں، ساؤتھ کوریا میں 21 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں، یو کے میں تقریباً 70 پلس مدنی مراکز ہیں، ساؤتھ افریقہ میں 50 پلس مدنی مراکز ہیں، امریکہ میں الگ ہیں، آسٹریلیا میں الگ ہیں، نیوزی لینڈ میں الگ ہیں۔ میں آپ کو بر اعظم گنتی کروا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ یہاں کینیا کی طرف چلے جائیں، یوگینڈا کی طرف چلے جائیں، ملاوی کی طرف جائیں۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا ملاوی کے اندر ایک اجتماع میں کئی مسلمان ہو گئے، ہزاروں مسلمان ہو چکے ملاوی میں۔ ساؤتھ افریقہ میں جو سوویٹو علاقہ ہے اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے فیضان ابو عطار، اس میں کم و بیش روزانہ 2 غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ اچھا اب یہ مسلمان ہوئے الحمدللہ، اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، اب ہماری کو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو مسجد بنا کے دیں، ان کو مدرسہ بنا کے دیں، ان کو امام دیں، ان کو قاری دیں۔ اچھا یہ مرد تو آپ کو مسلمان ہوتے نظر آئے، ان کی عورتوں کے تعلق سے، ان کے بچوں کے تعلق سے، ان کی فیملی کے تعلق سے، ان کے سوشل ایشوز کے تعلق سے جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک کام اتنا نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا کلمہ پڑھا اور چلا گیا۔ دعوت اسلامی یہاں تک بس نہیں کرتی۔ دعوت اسلامی اس مسلمان ہونے والے کے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، اس کو پکا کرنے، مضبوط کرنے پر پوری کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے سینٹر بنائے جاتے ہیں، اسلامک سینٹر بنائے جاتے ہیں، ادارے بنائے جاتے ہیں، مبلغین ان کو کورس کروائے جاتا ہے، انگلش کورس کروایا جاتا ہے، عربی کورس کروایا جاتا ہے۔ یہ سارے کورسز بہت بڑا نظام ہے۔ مطلب میں صرف کہہ سکتا ہوں دعوت اسلامی کے اب جتنے قریب آئیں گے دعوت اسلامی آپ کو اتنی بڑی ہوتی نظر آئے گی۔ دعوت اسلامی کمانے کے لیے نہیں ہے، دعوت اسلامی مصطفیٰ کریم کی امت کی خدمت کے لیے بنی ہے۔